عزیز بھائی، ہر ایک رشتہ حساس نہیں ہوتا، ہر ایک کی بات پر بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن بیٹی کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں۔ رشتہ حساس ہے نا، اماں کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، وطن کی دیس کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں۔ حساس رشتہ ہے ہمارا نا۔ قرآن پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ حساس ہے۔ کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اس کی آپ حساسیت دیکھیں نا، یہ جو حضور کے نام پر آنسو آتے ہیں، یہ جو ان کے نام پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے، یہ جو انہی کے تصور میں جینے کو جی چاہتا ہے، انہی کی بات کرنے کو جی چاہتا ہے، انہی کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے، انہی کے تذکروں میں مر جانے کو جی چاہتا ہے، یہ جو جی چاہتا ہے نا کہ قبر میں بھی گئے ہیں تو مدینے والے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اور حشر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں بھی تجھے دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ میدان محشر میں بھی وہاں وہ کسی نے کہا تھا نا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ تو حضور کے ساتھ رشتہ حساس ہے، امت کی تڑپ، امت کا پیار، ہمیں نا اس رشتے کو حساس کرنا چاہیے، اس کی حساسیت کو سمجھنا۔ حضور بھی امت کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ حساس رکھتے ہیں۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں، میرا اور آپ کا کسی کام کو جی چاہتا ہے نا، جی چاہتا ہے تو پھر وہ کام ہم چھوڑتے نہیں، جی تو چاہتا ہے۔ کسی کام کو دل کر رہا ہے تو پھر لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو دل کرتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ نہیں کرتا۔ فرمایا دل کرتا تھا امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی اللہ کی نماز، لیکن کریم فرماتے ہیں کہ پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی کمزور کی آواز آ جاتی ہے تو میں رب کی نماز مختصر کر دیتا ہوں، امت کا خیال کرتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے ممبر بچھائے گا، یہاں جن لوگوں کی سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سیٹ کے بغیر بیٹھنا پڑ جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ وی آئی پی مہمانوں کو اسٹیج پہ نہ بٹھائیں تو ہو سکتا ہے شکوہ شروع ہو جائے کہ جناب دیکھو نا جی آپ نے تو عزت ہی نہیں دی۔ جب کسی کی کرسی بچھی ہو تو وہ کچھ چھوڑتا ہے؟ بلکہ لوگ تو کرسی پہ اپنا تھیلا رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میری کوئی کرسی چھین نہ لے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت میں نور کے ممبر بچھے ہوں گے، ہر نبی ممبر پہ ہوگا، لیکن یہ لفظ سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ جب نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھے تو آپ کا کیوں خالی ہے؟ رشتہ حساس ہے نا۔ تو حضور فرمانے لگے سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے اور میں سجدے میں گر کے کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ معاف فرما دے میری امت کو۔ معنی کیا ہے؟ اس موقع پر بھی یہ دیکھیں، آپ بات کو سمجھیں، کچھ رشتوں میں حساسیت ہے، امت کے ساتھ حضور کا رشتہ حساس ہے۔ اسی طرح پھر غلام بھی حضور کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ حساسیت والا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ موجود تھے، جناب صدیق اکبر اپنے مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے نرم دل آدمی تھے۔ ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بلائیے جناب صدیق اکبر کو۔ بلایا گیا، سامنے کھڑے ہیں، گردن جھکائی ہے۔ فرمایا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تم نے والد کو تھپڑ مارا ہے۔
چپ ہیں جناب صدیق، گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ابو بکر آپ نے والد کو مارا ہے، یہ کیا کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ مجھے خنجر سے کاٹ بھی دیتا تو میں اف نہ کرتا، پر آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے۔ یا رسول اللہ یہ شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تلوار نہیں تھی میرے ہاتھ، آپ کے بارے میں بات کرتی۔ یہ رشتہ حساس ہے، اس کی نوعیت کو سمجھے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں قادیانیوں سے اتنی نفرت کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ ایسے بدبخت ہیں، وہ ایسے ظالم ہیں کہ حضور کا کلمہ پڑھنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اس لیے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں شدت ہے، ان بے ایمانوں کے بارے میں، کہ وہ اتنا بڑا ارتداد کرتے ہیں کہ بظاہر لبادہ بھی اوڑھتے ہیں ظالم، اگرچہ پرلے درجے کے کافر ہیں۔ میرے بھائی اس رشتے میں شدت دیکھو، جب یہ رشتے حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ حساس والا ہوتا ہے نا، پیار والا، یعنی صحابہ زیادہ بحث نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا، ایک درزی نے حضور کی دعوت پکائی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ ہے نا کسی کو کسی چیز کی فضیلت بتائی جائے، عظمت بتائی جائے، فوائد بتائے جائیں، اس کو قائل کیا جائے کہ یہ چیز کھا، ایسا کچھ نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں صرف حضور کے ساتھ گیا، ایک درزی نے دعوت پکائی تھی تو وہاں کدو گوشت پکا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے، کدو شریف بیچ میں سے الگ کر کر کے حضور کھا رہے ہیں۔ سوال جواب نہیں کیا، بس کرتے دیکھا۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ فرماتے بس کھاتے دیکھا تھا وہ دن اور آج کا دن۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں بھی کدو سب سے زیادہ پیارا لگنے لگ گیا۔ رشتے میں حساسیت، بس پتہ ہوا کیا ہے، یا حسین آپ صاحب اللہ آپ کو جزا دے، صحت بھی دے، آپ صاحب بڑے دیوانے ہیں جی ماشاءاللہ۔ آپ لوگ غور فرمائیں عزیز بھائی، ہوا یہ ہے کہ امت نے نا یہ حساسیت رکھ لیا جلسوں محفلوں میں، اللہ کا فضل ہے ہر جگہ ہی ہے، لیکن ہمیں نا اس حساسیت کو اپنے نجی اور ذاتی معاملات میں بھی تو لانا چاہیے نا۔ ایک طرف برادری کی بات ہو، دوسری طرف حضور کے دین کی بات ہو، تے مہندی والے دن برادری دی مننی ہے یا حضور دے دین دی مننی ہے؟ چھیتی بولی دا ہے نا، اینا ٹائم تے نہیں نا لائی دا، کس کی ماننی ہے؟ تو نہیں کسی کی سمجھ میں آتا تو نہ اسے کہو یار ہمارا رشتہ بڑا حساس ہے۔ ہم دیکھو نا بچے کی شادی ہوتی ہے تو دن طے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہو یار بات سنو، پھپھو کے بغیر نہیں کام چلے گا، پھپھی ناراض ہے، خوشیاں دوبالا کرنی ہیں، جاؤ پھپھو کو منا کے لاؤ۔ سارے جاتے ہیں نا منانے کے لیے، چاچا ناراض ہو تو سارے جاتے ہیں نا، لو میں دعا منگنی تو آمین آکھنی۔ اللہ کرے کوئی ایک برادری دا سیانا دنہ تے بھی بولے اوے باجے نہ بجایا جے اللہ ناراض ہو جائے گا، آمین تے آکھو۔ اللہ کرے ایک حاجی نمازی صوفی درویش کمیٹی مسجد دی کمیٹی دا بندہ میلاد دی کمیٹی دا رکن کوئی ایک قدہ وچوں بول پوے، آکھو بھئی کوئی بندہ بیبیاں دی مووی نہ بنائیو، کوئی عورتوں کی تصویریں نہ کھینچنا، اس لیے کہ ہم نے اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا شادی پہ، سارے جو راضی کر لیے ہم نے، تو یہ نہ ہو رب رسول ناراض ہو جائے، وہ کسی ایک کو تو بولنا چاہیے نا۔ لیکن کیا حساس رشتہ ہے ہمارا، دیکھو نا اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہتی ہے داڑھی رکھ، ایک کہندہ ہے منو فلانے نے آکھا جے تیرا ٹائم نہیں، اور بھئی تیرا حساس رشتہ تو حضور کے ساتھ ہے، ادھر ادھر تو کیوں دیکھتا ہے؟ صحابہ کی غلامی نبی پاک، اس لیے انہوں نے مزیدار زندگی گزاری، مزیدار، ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں، جو کریم نے فرما دیا، جب کریم نے فرما دیا، جس حال میں فرما دیا، انہوں نے زندگیاں گزار دی، لگا دی، ان کے سینوں میں حضور کا پیار تھا تو وہ رچا ہوا تھا۔
ہم نا نعروں والی محبت کرتے ہیں. کبھی اس محبت کا رنگ اصلی ہو جائے نا، یعنی جتنے ذوق سے محفلوں میں نعرے ہوتے ہیں، آنسو ہوتے ہیں، دیکھو نا گھر میں کبھی بیٹھے 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 آرام کرتے رات کو باپ جو رو پڑے، بچے اٹھ کے آ جائیں، اماں جی ابا جی نو کی گل ہے؟ اماں کے پتر جاؤ تواڈے والی گل نہیں. او اماں جی دسو کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تے اسی مداوا کہ اماں کے پتر تمہارے والی بات نہیں، جاؤ. بچوں نے اصرار کر کے کہا کہ ہمارا ابا سیانا بیانا بندہ ہے، ہم نے کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا. کیوں رو رہا ہے والد؟ تو پھر ماں بھی روئے اور رو کے کہ پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے. اب جو اثر ہوگا نا بچے پہ، اب وہ جو گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے، میں نے ایک دفعہ نا جمعہ پڑھایا، دیکھیں بڑی بڑی خوبصورت باتیں ادیبوں نے لکھی، شاعروں نے بڑا بڑا عمدہ کلام کیا، خطباء نے بڑی بڑی اعلیٰ باتیں کی، بڑا کچھ ہوا، لیکن سادے بندے بھی کبھی کبھی مزہ دیتے ہیں. سادے بندے بھی. میں جمعے کی نماز میں مدینہ شریف کے فضائل بیان کر رہا تھا خطبہ جمعہ میں. نماز مکمل ہوئی تو ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے. ایک صاحب کہنے لگے 2 منٹ کو علیحدگی میں بات کرنی تھی، بات تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ چلا گیا تو میرا ہاتھ پکڑے اور بات کرنے سے پہلے کھل کے روئے، بات ہی نہ ہو نوجوان سے. میں نے اسے کہا یار بیلیا کی پریشانی گل دس. کہنے لگا پیر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا سی. میں کہ یار حوصلہ کر، مسئلہ پوچھ. اس نے 2-4 دفعہ جب رو کے کہا نا، میں نے تسلی دی، کو 10 منٹ لگ گئے. میں نے کہا ہوا کیا ہے، کون سا ایسا مسئلہ پریشانی والا ہے؟ مینوں آکھن لگا پیر صاحب دسو دھارے پیسے لے کے عمرے تے ٹر جائیدا ہے، ادھار چک کے عمرہ ہو جاندہ ہے. جب اس نے یہ بات کی تو وہ تو رو ہی رہا تھا، میں بھی رو ہی پڑا. میں نے کہا یار قربان جاؤں، مطلب تیرا جو انداز ہے نا یہ تو کہیں اور نکل گئی ہے بات. پھر اللہ نے کچھ سبب لگایا، اسباب پیدا ہو گئے، بندہ چلا گیا، بات یاد رہ گئی. اپنے دلوں میں محبت کے عملی جذبات، جناب فلانا کدھر ہے؟ ادھر موبائل دیکھ رہا ہے. فلانا کدھر ہے؟ وہ جی فلانی جگہ روٹی کھا رہا ہے. فلاں آدمی کدھر ہے؟ فلان جگہ گپ شپ کر رہا ہے. کاش کانوں میں آواز ٹکرائے، او فلاں صاحب کدھر ہیں؟ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں مل سکتے. بھئی کام تھا، ہے کدھر؟ وہ کہیں وہ کونے میں بیٹھ کے مدینے والے پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے. یہ آواز بھی تو آنی چاہیے نا، یہ بھی تو کہیں سے نکلنی چاہیے. اس کے لیے بھی تو ہمیں ٹائم سیٹ کرنا چاہیے نا، کچھ اوقات طے کرنے چاہیے نا. صحابہ کا حضور سے پیار، امت کا نبی پاک سے پیار، حضور کے ساتھ وابستگی، قلبی تعلق، نبی پاک علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں ادب کے، احترام کے جذبات، ان کی کیفیات حضور کے لیے. ایک تو یہ کہ نبی پاک سے پیار کریں، اس کا عملی اظہار یہ کہ درود و سلام ہو، سنت شریعت پر عمل ہو، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی بات کی اہمیت ہو. اور 2-3 باتیں اور عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں. کسی بندے سے محبت ہو نا تو محبت کے کچھ ثمرات بھی ہوتے ہیں. اگر حضور سے پیار ہو نا تو پھر حضور کے ہر صحابی سے بھی پیار ہوگا. اگر حضور سے پیار ہو تو اہل بیت نبوت سے بھی پیار ہوگا. اگر حضور سے پیار ہو تو نبی پاک کی ازواج پاک سے بھی پیار ہوگا. جو قرآن حضور پہ آیا اس سے بھی پیار ہوگا. تعلیمات دین سے بھی محبت ہوگی. اور اگر حضور سے پیار ہوگا نا تو پھر حضور کی امت سے بھی پیار ہوگا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سیلاب والوں کو شام کی روٹی نہ ملے اور دوسری طرف لوگ بڑے بہترین ہوٹلوں میں روٹی کھا رہے ہیں. یہ ہوگا نہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح. جس طرح ایک جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہو تو سب پریشان نہیں ہو جاتا جسم. دیکھیں نا، آپ کے پیر کی انگلی کو چلیں، ہاتھ کی انگلی کو تکلیف ہو یا زخم ہو گیا، اب یہ جسم کا حصہ ہے نا، تو کبھی دماغ نے کہا دفع کرو انگلی کا مسئلہ میرا تو نہیں نا. اس نے کبھی کہا ہے؟ یہاں دماغ کہتا ہو کہ میں تو اتنے پیسے زیادہ لوں گا چونکہ سلاف جو آیا ہے. انگلی کو تکلیف ہو تو دماغ محنت کرتا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہوگی، پلان کرتا ہے.
زبان بولتی ہے، کسی ڈاکٹر کا ٹائم لیتی ہے، پیر چل کے جاتے ہیں، انگلی کو تکلیف ہے، ڈاکٹر نے پرہیز بتا دی، اب پیٹ یہ نہیں کہتا کہ دوا کرو، انگلی کا مسئلہ ہے، میں کیوں پرہیز کروں، میں تو کھاؤں پیوں گا، وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو ڈاکٹر منع کرتا ہے، چونکہ جسم کا حصہ ہے۔ یاد رکھنا حضور نے فرمایا میری ساری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک کو تکلیف ہو تو سارے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ سیلاب میں تکلیف میں ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے چیزیں مہنگی کرنی ہے، ایک تکلیف میں ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے موج کرنی ہے۔ حضور کی امت سے پیار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے پیار، حضور کے دین سے پیار، یہ مدارس دینیہ سے پیار، طلباء سے پیار۔ ہم لوگوں نے نا پیچھے کر دیا طلباء کو، وہ کیا بات ہے اسکول والے بچوں کی، کیسے وہ جناب تیار شیار ہو کے، کیسی ان کی فیسیں، اور یہ بچے، میں تو خیر اپنے مدرسے دے بچیاں نو ختم تے نہیں کلدا، اور نہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ جی وہ دیکھ سچ ویاہ سی تے وہ ود گئی ہے تے ہن تسی منگا لو۔ ایک نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ وہ جی دیگاں دو ود گئیاں نے، برات آئی سی تسی سد لو۔ میں کہ تو سانو کی سمجھنا ہے، تو روٹی تک ہی نہیں ہونی جڑی اساں کھا بھی چڑی ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، تو نے ہمیں کیا سمجھا بچی روٹی کھاتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں، یہ تو دنیا کی وہ واحد قوم ہے کہ سند اور ڈگری تو کب جا کے ملے گی، 8-10 سال کے بعد۔ یہ پہلے دن جب گھر سے نکلتے ہیں، پہلے دن تو حضور فرماتے ہیں رب کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں آ کے۔ تو میں اکثر علماء اور طلباء سے بھی کہتا ہوں کمزور کمزور نہ نظر آیا کرو، ایسے کسی احساس کا شکار نہ ہوا کرو، تم تو وہ لوگ ہو جن کی شانیں اللہ رسول نے بتائی ہیں۔ ایسے پریشان ہونا، پیچھے پیچھے ہٹنا، اور ذرا صرف کسی کا روپ دیکھ کے پریشان ہو جانا، اس سے باہر آئیں، کسی احساس کا شکار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی پاک کی غلامی، حضور کا پیار۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، یہ ایمان کو مزیدار کر دیتی ہے، یہ لطف دیتی ہے زندگی کا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر انسان کوئی کام محبت سے کرے تو کام سوکھا بھی ہو جاتا ہے، مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، آپ نے ایک صاحب کو بلا لیا، کہا جناب فیصل آباد تقریر کرانی ہے یا نعت پڑھانی ہے۔ اب وہ اللہ معاف کرے بندہ ہے فیسوں والا جو پہلے طے کرتا ہے، گل ہوگی فیصل آباد دی، اب وہ طے ہو گیا 30,000، تو تساں انہوں آکھے ابھی یہ کتنے کلومیٹر ہے جی فیصل آباد سے؟ یہ تو بہت ہی ہے، تھوڑا کٹ کر لو، چلے یہ تو زیادہ لمبا ہو جائے، یہ تو پھر انہیں ڈبل کر لینے تھے۔ چلو میں کوئی مثال دینے لگا تھا، چلیں اس کو فیصل آباد بتایا آپ نے، بعد میں آپ نے کہا کہ 70 کلومیٹر یا 50 آگے جانا ہے، اس آکھا جی میں پھر 10 اور لینا دے۔ آپ نے دے دیا، اب جلسہ رکھا ہوا تھا، وہ اگر اڑ گیا وہاں آ کے فیصل آباد تو دے دیے پیسے آپ نے، لیکن میں صحیح کہتا ہوں، نہ اسے بات کرنے کا مزہ آئے گا، نہ آپ کو سننے کا آئے گا، اسے بھی نہیں آئے گا، کیونکہ دیہڑی اور چیز کا نام ہے، دینداری اور چیز کا نام ہے، ان دونوں میں فرق ہے، اسے بھی لطف نہیں آئے گا۔ نعت خانے کا میں نے 40 لینا ہے، فیصل آباد کا طے کیا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں آگے جانا ہے تو ان میں 50 لینا ہے، دے دیا آپ نے، محفل تو نہیں خراب کرنی تھی، لیکن نہ اسے مزہ آیا نہ آپ کو مزہ آیا۔ لیکن ایک بندے کا جذبہ ہے، ایک کا شوق ہے، وہ کہتا ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ وہ اس کا یہ ذوق ہے۔ آپ نے کہا تھا فیصل آباد، پھر کہا نہیں 50-60 کلومیٹر آگے جانا ہے، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، اے جتھو جتھو گڈی لنگے گی میرے ایماندار ہون دی جگہ گواہی دے گی۔ یہ تو مزہ ہے۔ آپ جب حضور سے پیار کرتے ہیں، آپ یقین کریں پیار کرتے ہیں جب حضور سے، ایک سادی بات عرض کرتا ہوں، جب پیار کسی شے سے ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، فرمایا 3 کام کرو تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا۔ یہ ہمارے ہاں دعویٰ ہوتا ہے، اس کی حقیقت بھی سمجھنی چاہیے۔ حضرت عمر دلیر بندے تھے نا، سچ بولتے تھے، تو انہوں نے سیدھے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔
ہاں ہاں یہ تجربہ کرنا چاہیے، پیسے سامنے رکھ کے تجربہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ نبی پاک؟ کیا میں یہ قربان کرنے پڑے سارے تو قربان کر سکتا ہوں؟ بچے زیادہ پیارے ہیں کہ نبی پاک؟ یہ کبھی سوچنا چاہیے۔ اگرچہ امت کو زیادہ حضور ہی پیارے، لیکن اپنے مظاہر پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے سیدھی بات کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ حضور پیارے ہونے چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ ایسا نہیں۔ تو حضور نے بھی فوراً ہی فتویٰ دیا، فرمایا عمر پھر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا، فوراً۔ اور ساتھ نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیرا، حضرت عمر فوراً ہی بول پڑے، کہا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، بات بن گئی، آپ حکم کریں میں جان بھی قربان کرنے کو تیار۔ پہلے سنیں جی، اگر آپ کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہے تو پھر ذرا بندے کو مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ دوسرا حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا ایماندار ہونے کا مزہ ہے تو جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو۔ یہ ذاتی لالچ، یہ دنیاوی معاملات، یہ آنا جانا، اس کو چھوڑ دو۔ ویسے بھی نا یار بندہ دنیا دار ہو جاتا ہے، کسی بندے سے بھی مال دولت کا رشتہ نہ بناؤ، اور یہ مت سمجھنا کہ آپ اس کے ساتھ لالچی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں آج کل کوئی کسی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش نہ کرے، بندے بڑے تیز ہیں۔ آپ شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا شیشی میں اتار لیتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی بندے کو تیزی دکھانے کی کوشش نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جن سے انسان کا وقار ختم ہو، مخلص ہو جائے۔ کوئی افطاریاں، کوئی دینداریاں دنیا کے لیے نہ کرے، قطعاً نہ کرے، مخلص ہو جائے، مخلص ہو کے زندگی گزارو، جگہ جگہ مخلص لوگ مل جائیں گے۔ ہمت کرو، اخلاص پیدا کرو۔ مومن جب بھی ہوتا ہے وہ رب رسول والا ہوتا ہے، اس کے یار دیکھو نا، میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ 70 کلومیٹر 700 کلومیٹر سفر کر کے آیا پاکستان کے آخری کونے سے کہ میں پیر صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کا ولی سمجھ کے۔ اس کی کتنی بڑی سوچ ہے، لیکن وہ اتنے 100 کلومیٹر طے کر کے آیا، اور پیر صاحب کی سوچ اگر 2-4 ہزار کی ہو تو اس نے گرا نہیں دیا اپنے آپ کو، اس نے تباہی نہیں کر دی، حد نہیں کر دی۔ یعنی ایک بندہ کسی کو سمجھتا ہے یہ حضور کے منبر پہ بیٹھا ہے، وہ کتنا بڑا درجہ دے رہا ہے، اور اس کا لالچ 20-25 ہزار کا ہو تو تباہی نہیں اتر گئی۔ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرے، کبھی بھی بڑی بڑی باتیں کرے۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے دنیا سے لے جائے جس دن ہم لوگوں سے پہلے یہ کہیں کہ اتنے پیسے رکھو تاں مانگے، دعا مانگی یا اللہ اس سے پہلے لے جانا اس سے پہلے۔ تو ایک صاحب آ گئے، میں نے کسی غریب آدمی سے وعدہ کیا تھا، کہنے لگا اتھے رہن دیو میرے نال چلو۔ وہ میں نے کہا یار سادے سے بندے ہیں، ٹائم ہو تو آ جاتے ہیں ورنہ معذرت کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا میں تمہیں خوش کر دیا گا، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ میں کہا چل پھر کر خوش۔ کہندہ کنے کو چاہیے دینے؟ میں کہا کوئی 2-3 کروڑ دے۔ کہندہ جی یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ میں کہا وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے۔ انہیں کی بیماری ہوئی 25-30 ہزار تھے، حد ہو گئی ہے ظلم کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ یعنی اگر مذہبی سٹیج پہ بھی بولیاں لگتی ہوں، دیکھو نا غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے تو حضرت شیخ یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم بندے گنتے تھے آج توبہ کتنوں نے کی، کتنے بندے آج تائب ہو گئے، نمازی ہو گئے، عبادت، بندے گنتے تھے۔ ساڑیاں تھے 3-4 بندے نال بائے ہوندے نوٹ گنن لے، پرچیاں دین لے۔ کیا مذاق ہے! اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے تباہی اتار دی اپنی، اور یہ آنے والے کا مسئلہ نہیں، بلانے والے کا مسئلہ ہے۔ کہندے جی او جی تسی 10 بجے آؤ، بندے زیادہ ہوندے نے، مغرب تو بعد کون ہوندا ہے؟ اے تکو نا جی کوئی تھاں رہ گئی مگر اے سارے مغرب تو بعد آئے نہیں۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خراباد کے گرد پھیرے بپھیرے، اور کبھی اس طرف بھی گزر کر کے دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب وہ اس وقت نہیں ہوتا تو اس وقت ٹائم پہ جلسہ ہو، ٹائم پہ فجر کی نماز ہو، ہر چیز وقت پہ فارغ ہو، تبلیغ ہوتی ہے۔ اس کو کبھی بھی دوسرا رنگ نہیں دینا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا مزہ آئے مومن ہونے کا مزہ، تو پھر ڈائریکٹ کسی سے رشتہ ہی نہ بناؤ، جس سے بھی بناؤ اللہ رسول کے لیے ہی بناؤ۔
پھر سیدھا بنانے کی ضرورت کیا؟ جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے کرو. اور آپ یہ ایک ہفتہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں، زندگی مزیدار ہو جائے گی. یہ رشتہ داروں کے شکوے، پڑوسیوں کے شکوے، یاروں کے شکوے سارے دور ہو جائیں گے. کیونکہ بندہ بندے راضی کر ہی نہیں رہا، وہ تو اللہ کو راضی کر رہا ہے. مسئلہ ہی ٹھیک ہو جائے گا، لائن ہی سیدھی ہو جائے گی. اور تیسرا حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا مومن ہونے کا مزہ آئے تو اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. خوب پیار کریں حضور سے، خوب. اور قلبی وابستگی. ایک دو باتیں کرنی ہے اور بات ختم کرتا ہوں. ایک تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ نہیں نہ کر سکتے تو سیلاب والوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. میں فوراً چلا گیا تھا جب سیلاب آیا تھا، میں خود چلا گیا. میں کوئی بہت تگڑا آدمی نہیں ہوں، ہم بڑی مشکلات میں مدرسے چلاتے ہیں، ہمارے لیے بڑے حالات اور ہیں. لیکن میں پہنچا، میں نے وہاں اگر درجنوں بیسیوں سینکڑوں بچے دیکھے تو چند کے پیروں میں جوتے دیکھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جی بھاگتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو کس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ روٹی کے پیچھے. روٹی دا دکھ نہ پوچھو، روٹی بندہ کھا جان دیجئے. ایک تو تھوڑا درد پیدا کریں امت کا. چلیں مہنگے موبائل اس دفعہ نہ خریدنا، مہنگی گاڑیاں نہ لینا، سستی پہ سفر کر لینا، اضافی خرچے چھوڑ دینا. جن کے گھر اجڑ گئے ان کے لیے کوئی بندوبست ہو جائے. تیسری بات یہ کرنی ہے آپ سے، آپ کی توجہ، دوسری بات یہ کرنی ہے، توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات؟ ہمیں نا عملاً ذرا تھوڑا سا شریعت کی طرف آنا چاہیے. کبھی کبھی بڑا دکھ ہو جاتا ہے، تکلیف بڑی بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر شے کا لحاظ ہے، ہر بندے کا لحاظ ہے، ہر بندے کا فلانا نہ بگڑ جائے، فلانا نہ بگڑ جائے، فلانا نہ بگڑ جائے. او بگڑ جائے ساری دنیا، بس اللہ رسول کی نظر نہ ادھر ادھر ہو جائے. تھوڑا سا نا شریعت کا پاس، شریعت کا لحاظ، آداب زندگی میں حضور کی مبارک سنت. اور اس سے مراد صرف پگڑی داڑھی امامہ نہیں، دین ظاہری حلیے کا نام نہیں. میں الحمدللہ امامے والا ہوں، داڑھی والا ہوں، کوشش کرتا ہوں سنت کے مطابق رہوں. لیکن حضور کی جو ادا سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی نا دنیا میں، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. کہ حضور سچ بولتے ہیں، دیانتداری کی بات کرتے ہیں. آپ کا لہجہ، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے تعلقات، اس میں دیانتداری لاؤ. باتیں تھوڑی کرو پر جتنی کرو سچی کرو. حضور کی جو پہلی ادا ہے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. زندگی میں کھری. میں نا اپنے استادوں کو میں نے دیکھا وہ عید کی نماز کا اعلان کرتے تھے، پتہ کس طرح؟ یہ نہیں کہتے تھے، چھوٹی عید تھی ایک دفعہ تو ہم نے استاد صاحب کے پیچھے نماز جمعہ پڑھا تو فرمانے لگے بھائی 9 بجے آ جانا، سارے مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کر دیں گے. میں نے کہا استاد جی یہ کیا اعلان ہوا؟ کہنے لگے یار مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر میں نے کہا 9 بجے کرنی ہے تو 9:01 بھی تو ہو سکتا ہے نا. اللہ والے محتاط رہتے ہیں، ایسا کوئی لفظ نہیں ادا کرتے جس سے کہ وہ پورے نہ اتر سکے. ہمیشہ حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک بندے نے کسی کی بڑی تعریفیں کی تھی تو حضرت عمر فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا تو نے کبھی پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ فرمایا نہیں. تو یہ امام غزالی نے حضرت عمر کے لفظ لکھے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر نری نمازیں دیکھ کے اس کی گواہیاں نہ دے. ہاں اور بھی چیزیں اپنی زندگی میں لین دین کے معاملات. آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیبل اور ہے اور پیچھے دکھانے کی چیز اور ہے اور دینے کی. کیا خیال ہے آپ کا؟ کرپٹ صرف سیاستدان اور کروڑ پتی لوگ ہی ہیں؟ کریانے والا پورا تولتا ہے، پورا تولتا ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی. تو آپ فرمانے لگے یہ میرے آستانے کے سامنے، مسجد مدرسے کے سامنے جو کریانے والا ہے اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. اب وہ سارے جانتے ہیں، بشیر کو، یوسف کو، عبدالرشید کو، محلے داروں کو سارے جانتے ہیں نا. تے محلے داروں کو اپنا منانا کام بھی بڑا اوکھا ہے. اب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے قریب رہنے والے کو مان جائے. کہا حضرت صاحب یہ تو وہ ہمارا اپنا ہے، یہ اس سے دعا کرائیں. فرمایا کراؤ. پرانے لوگ اللہ والوں کے سامنے بحثیں نہیں کرتے تھے، چلے گئے. جا کے اسے کہا دعا کر دو. کہنے لگا یار دعا حضرت صاحب سے کراؤ. کہنے لگے حضرت صاحب نے بھیجا ہے.
اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر حضرت صاحب نے بھیجا تو ہاتھ اٹھا دیے، کہا یا اللہ تیرے بندے آئے ہیں، کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے، تو کریم ہے، قحط بڑا ہے، دے دے نا بارش۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، رب کریم نے بارش عطا کر دی۔ کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے، جو اہل دل تھے وہ حضرت معروف کرخی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے بابا یہ کوئی الگ سے آ کے رات کو تہجد پڑھتا ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں، اتنی پڑھتا ہے نمازیں جتنی تم پڑھتے ہو۔ کہ حضور پھر اتنی قبولیت کہ وہ دعا مانگے اور مالی خالی نہ لوٹائے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے 35 سال ہو گئے میرے سامنے، دکان کرتا ہے، سودا پورا تولتا ہے، گاہکوں سے سچ بولتا ہے، اس نے کبھی کسی کو لوٹنے کی کوشش نہیں کی۔ جو 35 سال رب سے ڈر کے اس کی فرما برداری کرے، جو 35 سال اللہ کی مانے، وہ جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی مان جایا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، حضور سے محبت کا جو دیکھیں پہلی ادا حضور کی صادق اور امین ہونا۔ جوانوں، آج اس محفل میں ایک سبق لے کے جانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا یار، ہم نے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم سچے لوگ ہیں، اس لیے کہ سچے دین اور سچے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے بددیانتیاں نہیں کرنی، ہم نے تھوڑی روٹی کھانی ہے لیکن وقار سے جینا ہے، عزت سے جینا ہے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچائی، ایک موچی کے ساتھ کھنچوائی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ساری زندگی اس شخص نے محنت کر کے روزی کمائی۔ ریڑی والے کے ساتھ بھی تصویر کھنچاؤ، محنت کرتا ہے، پجاروں والے کے تو پیسے ہو سکتا ہے کرپشن کیوں؟ محنت کشوں کے ساتھ بیٹھو، سچ بولو، اپنی زندگی میں صداقت لاؤ۔ مومن جب بھی پہچانا گیا ہے اپنے کردار سے پہچانا گیا ہے۔ ہم باتوں کے زور پر لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں، کہانیاں سنا کے نیڑے کرنا چاہتے ہیں، نہ، کردار، عزم، ہمت، سچائی، دیانتداری، خودداری۔ حضور نے فرمایا سب سے پیاری روزی اللہ کو وہ ہے جو بندہ ہاتھوں سے کما کے کھاتا۔ اچھی صحبتیں، اچھے لوگوں کی سنگتیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی، یہ انسان کو دنیا میں بھی نفع دیتی ہے۔ آپ اگر ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں، چھوڑو، جس کی لاٹھی اس کا بھینس، پیسہ ہو تو سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ کے پاس دولت ہو تو ہر بندہ یہ آپ کا ہے، یہ اس طرح کے شخص کے پاس آپ بیٹھیں گے تو طبیعت مادہ پرست ہو جائے گی، صبح سے شام تک صرف پیسے کمانے کا بھوت سوار ہو جائے گا، کسی نہ کسی طور پر انسان دولت جمع کرنے میں لگ جائے گا۔ لیکن اگر ان لوگوں کی صحبت میسر آئے گی جو کہیں گے یار پیسہ تو وقت گزارنے کے لیے ضروری ہے، لیکن رب رسول کی رضا جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، جو قیامت اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے، جس طرح کے لوگوں کے آپ پاس بیٹھیں گے اسی طرح کے افکار، نظریات، سوچیں طبیعت میں پیدا ہو جائیں گی۔ اپنی صحبتوں کو ٹھیک رکھنا، مسند احمد میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کبھی بھی صحبت اختیار نہ کرنا سوائے اس کے کہ جو کامل مومن ہو۔ کامل مومن کے علاوہ کسی شخص کی صحبت اختیار نہ کرنا، اور فرمایا کبھی بھی دعوت نہ دینا اپنے گھر میں مگر متقی آدمی کو، پرہیزگار لوگوں کو جانا تو کامل مومن سے ملنے جانا، اور گھر میں بلانا تو پرہیزگار آدمی کو بلانا۔ آپ جس طرح کے لوگوں کے، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں بڑے اچھے نمازی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے لگے کہ جنہوں نے انہیں کہا چھوڑو یار اور بھی بڑی چیزیں ہیں، تو ان کے معاملات جو تھے اس میں پریشانی ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے نظریاتی طور پر پختہ تھے، پکے عقائد کے لوگ تھے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے پاس کمزور باتیں تھیں وہ بھی کمزور ہو گئے۔ اپنی صحبتوں کو عمدہ کیا جائے، اپنی اولاد کے بارے میں غور کیا جائے کہ ہمارے بچے کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کی بات سنتے ہیں، کس کے پاس ان کا آنا جانا ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے اوقات گزارتے ہیں۔ صحبتیں، تعلقات یہ جتنے زیادہ صاف ستھرے ہوں گے نظریات اتنے زیادہ صاف ستھرے ہوں گے۔ ہمارے ہاں علم کو، تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم کے ذرائع کیا ہیں، علم انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ بات ذرا سمجھیے گا۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
جو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں اور ابھی تک جن پر تحقیق، ریسرچ اور کام تحقیقی ہو رہا ہے، وہ فرمانے لگے چند چیزیں ہیں جن سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو باقاعدہ آپ نے درسیات پڑھا اور مروجہ نصاب آپ نے مکمل کیا، تو ایک ذریعہ تو علم کا یہ ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں افواہ رجال، یعنی علماء اور صاحب علم لوگوں کے پاس آنے جانے سے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر کتب بینی، مطالعہ، صحیح اور مستند علماء کی کتب کو دیکھنا، اس سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن افواہ رجال، علماء کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو سننا، اچھی صحبت اختیار کرنا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ پھر یہ کہ کامیابی کے جو مدار ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کی طرف سفر کریں۔ کامیابی کیا ہے، تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صوفیاء نے جو باریک باتیں لکھی ہیں اس پر غور کی جائے اور بالتفصیل ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور جو عملی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس کی مشق کی جائے، تہجد سے لے کر اشراق چاش تک اور وہاں سے لے کر عشاء کی نماز کے معمولات تک ہر چیز کا خیال رکھا جائے۔ یہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، جیسے حضرت مجدد صاحب کی مکتوبات شریف ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد دیگر صوفیاء کی کتب ہیں، بڑی اعلیٰ بات ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے 3 باتیں عام آدمی کے لیے بطور نچوڑ کے بیان کر دیں کہ اس کو زیادہ الجھنا نہ پڑے۔ اس کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بھی بیان کیا ہے، اور شیخ ابو طالب مکی نے بھی اس کو لکھا۔ 3 باتیں آپ اگر زیادہ غور کریں تو لمبی ابحاث نہیں، تصوف کو، طریقت کو، معرفت کو، صوفیزم کو، ان سارے رستوں کو سمجھنے کے لیے صرف 3 باتیں۔ وہ فرماتے ہیں ان پر تم عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اخلاقی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی تکمیل عطا کرے گا۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کا، یہاں لوگ کہتے ہیں مولوی بتاتے نہیں، بھئی فرض تو آپ پر تھا کہ آپ طلب کرتے۔ یہ تو حضور نے فرمایا تم طلب کرو، اپنے اندر طلب پیدا کرو۔ آپ کب سوال لے کے گئے ہیں کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے مجھے بتائیے؟ طلب تو ہم نے کرنا تھا۔ تو ایک تو اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کیا جائے، یہ پہلی بات۔ اور پھر دوسری بات، جسے پڑھا جائے نا، جسے سیکھا جائے، وہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہ بنایا جائے، وہ صرف جملوں کو تراشنے اور مرتب کرنے کے لیے نہ سیکھا جائے، بلکہ جو سیکھا جائے اس پر پھر عمل کیا جائے۔ یعنی جو علوم آپ نے حاصل کیے، جو فہم آپ نے سیکھا، جو تفقہ آپ کو نصیب ہوا، جو چیزیں آپ نے لیں، ان کو پھر آپ اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ عملی زندگی میں یہ 2 باتیں ہو گئیں، علم اور عمل۔ اور تیسرا صوفیاء فرماتے ہیں اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لو۔ یہ جو بھی کرنا رب رسول کی رضا کے لیے، علم ہو، عمل ہو، اس میں اگر اخلاص ہو، 3 چیزیں تمہیں مل گئیں تو تمہارا دین مکمل ہو گیا، تم تکمیل تک چلے گئے۔ بس یہ 3 چیزیں ہمارے ہاں۔ ایک تو علم کا مزاج نہیں، یہ جو ہم ابحاث کرتے ہیں نا، فلانے نے یہ کہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، تو یہ ابحاث ہوتی ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ علم تو اور چیز کا نام ہے۔ علم تو آپ ایک طرف سے شروع کرتے ہیں، آپ نے شروع کیا کہ مجھے طہارت کے مسائل سیکھنے ہیں، پھر آپ نے شروع کیا کہ مجھے وضو غسل تک جانا ہے، پھر عقائد کی معلومات لینی ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا رشتوں کا علم حاصل کرو۔ اب ترغیب و ترغیب میں حدیث ہے، فرمایا رشتوں کا علم تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یہ میرے ماموں ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا رشتہ ہے۔ تمہیں پتہ ہوگا تو تم اچھا سلوک کر سکو گے، صلہ رحمی کر سکو گے۔ اور صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے،
عمر بھی بڑھ جائے, رزق بھی بڑھ جائے, وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے, اللہ تعالیٰ عمر میں رزق میں برکت کر دے گا. تو علم, اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے, ہم نے علم کو, پڑھنے پڑھانے کو وہ درجہ نہیں دیا جو درجہ پڑھنے پڑھانے کا تھا. آپ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ایک چیز کا نا ایک مقام ہوتا ہے, اس کو جب تک وہ مقام نہیں نہ ملتا, یعنی ٹیچر کو آپ نری فیس دیں, اس کا مقام نہ دیں, تو آپ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے. وہ ہمارے ہاں آج کل رواج ہے نا جی, بعض لوگ اساتذہ کی قدر نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں, کہتے ہیں انہیں آنا کیوں نہیں پڑھان, انہوں فیس نہیں دی. تو بھئی یہ لفظ سیکھے گا اس سے فیض یاب نہیں ہوگا جب تک آپ ان کو قدر نہیں بتائیں گے. ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ جو کبھی کسی ٹیچر کو, استاد کو کوئی چیز دیتے تھے تو کہتے تھے آپ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے, لیکن یہ چلیں یہ تھوڑی سی ہم چاہتے ہیں کہ جو ضروریات ہے اس میں کو تھوڑا ہمارا بھی حصہ ہو جائے, جچے تلے لفظوں کے ساتھ اکرام اور احترام کے جذبوں میں لپیٹ کر بات کرتے. اب وہ لیول ہی نہیں ہے. تو جب تک علم کو وہ مقام نہیں ملے گا جو اس کا مقام ہے, جو اس کا درجہ ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک طرف آپ ایک بالکل ان پڑھ جاہل شخص کو بٹھا دیں, لیکن اس کے پاس تسبیح لمبی چوڑی یا جبہ لمبا چوڑا ہے, ایک کونے میں اس کو بٹھا دیں, اور ایک طرف آپ ایک عالم کو بٹھائیں. قوم کا ہم نے کوئی مزاج اس طرح کا بنا دیا ہے کہ بابا صاحب کی طرف جاتے ہیں بھاگ کے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ عالم کتاب و سنت پڑھ رہا ہے, لوگوں کو مسائل دینیاں سکھا رہا ہے, لیکن وہ مزاج اس طرح کا ہم نے, اور یہ شاید میرے جیسے لوگوں سے بھی کہیں خطا ہوئی ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے وہ کچھ ایسی چیزیں بتا دیں کہ وہ لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہو گیا. اب ایک طرف ایک عالم کتاب و سنت سے نکال کر تربیت کے پہلو بیان کر رہا ہے, اور ایک طرف ایک بابا جی تعویذ لکھ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں بابے کی کیا بات ہے, حالانکہ جو مزاج ہمیں رسول کریم نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم کیا فرماتے ہیں, یہ ذرا انداز دیکھیے. حضور مسجد شریف میں تشریف لائے, 2 حلقے بنے ہوئے ہیں صحابہ کے مابین, ایک طرف بیٹھ کر لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں, ذکر و فکر میں مشغول ہیں, اور ایک کونے میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے. یہ ہم نے اس معیار کو پانا ہے جو معیار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم فرمایا امت کے لیے. اس بلند مقام تک ہم نے جانا ہے جو مقام ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے. سرکار تشریف لائے, ایک طرف لوگ ذکر الہی میں اذکار میں مشغول ہیں, ایک طرف لوگ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے. اب محبوب ان دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں محافل, دونوں مجالس خیر کی ہیں, دونوں اچھا اعلیٰ اور عمدہ کام کر رہے ہیں, لیکن پھر نتیجہ نکالا اللہ کے محبوب نے, رزلٹ دیا, اپنی امت کو سمجھایا. کریم فرمانے لگے میں چونکہ خود ایک استاد بن کے آیا ہوں, میں چونکہ معلم بنا کر بھیجا کیا ہوں. یہ لفظ کہتے کہتے خود رسول کریم اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں علم پڑھایا جا رہا تھا, جہاں تعلیم. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹھنے کے لیے جس جگہ کو اعزاز دیا وہ ہے جہاں پڑھا. ہم سیکھتے نہیں, طبیعت نہیں. آپ جناب ویسے گپ شپ کریں تو ساری رات کریں, لیکن اگر استاد سے 4 لائنیں پڑھنی پڑیں تو لوگوں کو نیند آتی ہے. چند مسائل اگر لوگوں کو سیکھنے پڑے تو سب سے پہلے تو اپنی طبیعت میں طلب پیدا کریں, جس کا مجھے پتہ نہیں میں اس کا پتہ کروں, جس کی مجھے خبر نہیں میں اس کے بارے میں جانوں, میں تعلیم حاصل کروں, میں دیکھوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی منصب پر مجھے یہ دیکھیں رمضان میں کتنے لوگ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں, حالانکہ یہ رمضان میں پوچھنے والے نہیں تھے, یہ تو بہت پہلے پوچھ لینے چاہیے تھے. یہاں باپ پوچھ رہے ہیں جب بالکل فرض ادا کرنے کا, یہ بھی غنیمت ہے اگر رمضان میں پوچھتے ہیں, لیکن یہ قبل از وقت کرنے کا. ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور بڑی تکلیف ہوتی ہے. 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے, اور شوہر نے یک بارگی 3 طلاقیں دے دی.
اب ان بچوں کو دیکھ دیکھ کر طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے بیچارے ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارثوں جیسی زندگی گزاریں گے، کیسے وقت گزاریں گے۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے چھوٹی سی، کہ اگر بچے اور بچی کو شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کے مسائل بتائے جائے نا، اگر انہیں پہلے بٹھایا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی آپ اس طرح طلاق دیں گے تو حالات اور ہوں گے، انہیں مسئلے کا پتہ ہو، تو جتنی یہ تیزی ہو گئی یا اتنی تیزی کبھی بھی نہ ہو۔ لوگ سمجھیں جس چیز کا بندے کو پتہ ہوتا ہے نا، یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ اس میں کرنٹ ہے تو پھر تو نہیں نا ہاتھ لگاؤں گا میں، پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے میرے لیے نقصان ہوگا، لیکن اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 1.5-2 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا تھا ہم نے بچی کے لیے، اور میں تو ایک دوست کی ایک دفعہ بات سن کے حیران ہوا، کہنے لگے میں تو غلط تاریخ بتا کے آیا ہوں ٹیلر کو جس سے میں نے بچے کی شیروانی بنانی تھی، شادی اس سے 10 دن بعد ہے، لیکن تاریخ اس لیے 10 دن پہلے کی بتائی ہے کہ وہ لیٹ نہ کرے۔ یہ میں حالانکہ معاذ اللہ ایسا کرنا درست نہیں، آپ سچ بولیں۔ تو میں نے کہا کتنے دن پہلے آرڈر دیا؟ کہنے لگے 1 مہینہ پہلے شیروانی والے کو کہا ہے۔ وہ خدا کے بندو، فرنیچر سے گھر آباد ہوگا، شیروانی سے گھر آباد ہوگا، آپ جو ضروریات جمع کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھر آباد ہوگا۔ آپ نے انہیں مسائل سے تو آگاہ نہیں کیا۔ کاش ایک حدیث باپ نے بیٹی کے دل میں اتاری ہوتی، ایک، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت پردے کی پابند ہو، نماز کا خیال کرے، شوہر اس کا راضی ہو، اگر دنیا سے جائے گی تو اللہ اپنے فضل سے جنت عطا کر دے گا۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ، کاش ایک حدیث اپنے بیٹے کے دل میں یہ اتاری ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ وہ دوستوں میں کتنا بہتر ہے یہ یہاں ڈسکس نہیں، یہ مطالبہ نہیں، وہ کاروبار میں کتنا آگے ہے، تیز ہے، چست ہے، سمارٹ ہے، اس کی اپنے گھر والوں کے حق میں، بیوی کے حق میں اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم کا مزاج پیدا کریں، طلب علم کریں، آپ چیزوں کو سیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر جو سیکھیں نا وہ بحث کے لیے نہیں سیکھیں۔ ایک طالب علم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی ان کا خیال تھا شاید میں انہیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر دوں گا، کہنے لگے کوئی مجھے آپ بتائیں کہ میں کیسے پڑھوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اگر تو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں صرف جمعے میں سنانے کے لیے تو پھر تو مشکل ہے، آپ کتاب پڑھیں اپنی تربیت کے لیے، آپ مطالعہ کریں اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ اور وہ اقبال نے کہا تھا تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو کتاب جب تیرے ساتھ ہی گفتگو نہیں کر رہی تو پھر تو سیکھ کے آگے کیا پڑھائے گا؟ اس کے ساتھ پہلے وابستگی پیدا کریں، اور پھر یہ کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں۔ آپ کی زندگی اگر عمل والی ہو جائے گی نا، عمل والی یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ آپ 2 کشتیوں کے مسافر نہیں، آپ محسوس کریں گے کہ میری ایک لائن ہے، ایک راستہ ہے، میں اس پر سیدھا جا رہا ہوں۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں لمبی تقریر سننی ہے، میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں، میں نے 50 سال سنی ہیں۔ میں ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں آپ کے ذہنوں میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت گزر رہی تھی، اگرچہ بڑی گناہگار تھی، اس کے نامہ اعمال میں بڑے سیاہ ترین گناہ تھے، لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، کنویں سے نکال کر کے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، جلدی سے بتائیے گا یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے؟ جو نہیں بول رہے ان کا کیا خیال ہے؟ سنی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے۔ یعنی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ میں نے پہلے نہیں سنی۔ میرے عزیز، میرا سوال یہ ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سنی تو ہم سب نے ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو بہت گناہگار عورت کی بخشش ہو گئی، لیکن یہاں روڈ پہ کتا اگر ٹکرا جائے کسی گاڑی سے
تو میں نے نہیں دیکھا کہ 2 لوگ نیچے اتر آئے ہوں کبھی کہ ہم نے حضور کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ اس سے نیکی کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے. اترنا چاہیے تھا نا قوم کو نیچے, اٹھانا چاہیے تھا نا. یہاں تو کتا سڑک پہ مر گیا, پھر وہ مر ہی گیا, لیکن اس کا گوشت بھی گاڑی کے ٹائروں سے لگ لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے, لکڑی کے ساتھ بھی کوئی اسے پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہوتا. تو بتاؤ کتاب و سنت کس لیے سنتے ہیں؟ کانوں کے مزے کے لیے. 3-4 گھنٹے کی تقریر کس لیے سنتے ہیں؟ کچھ لذت حاصل ہو جائے. جب سب کو حدیث آتی ہے, سب نے سنی ہے, سب کو پتہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے, کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں آئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نصیحتیں فرمائیں, تو ایک محبوب نے بات یہ فرمایا اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ رب کے رستے میں جہاد کرتے ہیں تو کوئی اگر انہیں ملامت کرے تو پرواہ نہیں کرتے. لوگوں کی گڈ بک میں آنا ان کا مقصود نہیں ہوتا, وہ تو ساری زندگی ٹکرا کے گزار دیتے ہیں, ان کا مزاج اور ماحول ہوتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کوئی دین کے راہ میں, یعنی تم دین پہ عمل کر رہے ہو, کوئی ملامت کر رہا ہے, او مولوی صاحب, او پاداڑی آلیا, او حافظ جی, تو اگر یہ کسی بندے کو دقت ہو رہی ہے داڑھی پگڑی سے تو اس کا تو مزہ لینا چاہیے. کیوں کر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا, انہوں تے چولی پا لئیے پنجے سوٹیے نا. یہ تو مزے والی بات ہے. اس پہ پریشان ہو جانا, مجھے ایک بندے نے یہ کہہ دیا, تو کمزوری کی بات ہے. آپ کو تو اس پہ راضی ہونا چاہیے تھا. تو فرمایا کوئی ملامت کرے نا, ملامت کی پرواہ نہ کرنا. ابھی دین سیکھا ہے انہوں نے, کیونکہ دور تھا وہ جب صحابہ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باتیں سیکھا کرتے تھے, وہ زمانہ تھا. اب حضرت ابو ذر غفاری ذرا باہر نکلنے لگے تو ایک صاحب نے انہیں مشورہ دیا اور بڑا مخلصانہ دیا اور صحیح دیا. کہنے لگے اب حالات ابھی کچھ زیادہ مسلمانوں کے حق میں نہیں, آپ ذرا باہر نکلیں تو اتنی جلدی نہ بتائیے گا میں مسلمان ہو گیا ہوں, لوگ تکلیف دیں گے. تو یہ بڑے وزادار لوگ تھے, بڑے بردبار لوگ تھے, دل دریات سمندروں ڈونگے, کون دلاں دیاں جانے. حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کیا کہا آپ نے, لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے. تو کہنے لگے میں تو چاہتا ہوں کہیں, میں ابھی تو وعدہ کر کے آیا ہوں پرواہ نہیں کروں, تو میں نے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل نہ کروں, میں اس پر عمل نہ کروں, پھر میرے عزیز جو سیکھا ہے وہ تو عمل کے لیے سیکھا ہے. کیا کہا کرتے تھے حضرت قبلہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب, جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو, دیے سے دیے کو جلاتے چلو, آگے بڑھو. جو سیکھا ہے عمل کے لیے سیکھا ہے, اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی عمل کے ساتھ عبارت کریں. میں آپ سے عرض کروں, آج سب سے بڑا مسئلہ عمل کا ہے. لوگ بڑے لوگوں کے قریب جاتے ہیں پر وہ لوٹ آتے ہیں, اس لیے کہ جو ان کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا تھا وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا, نہ امام جعفر صادق سے, سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا, امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے, کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کوئی طریقہ بتائیں, مجھے آپ کچھ حکمت کے موتی دیں, ان کی روشنی میں مرتب کروں کہ خدمت دین کیسے کر سکتا ہوں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, دین کی تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا شروع کر دیں. یہ بہترین طریقہ ہے. تو عملی مشق کر, دین جو تو نے سیکھا ہے اس کی عملی مشق کر, اس پر عمل کر, سب ٹھیک ہو جائے گا. میں بارہا کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ بہت زیادہ تعریف کریں اپنے پیر صاحب کی, اور بہت زیادہ تعریف کریں اپنے استاد صاحب کی, اور بہت زیادہ آپ ذکر کریں اپنے آستانے اور خانقاہ کا, لیکن اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ سخت بولیں گے, اپنے دوستوں کے بیچ آپ سخت باتیں کریں گے, لین دین میں آپ کمزور ہو جائیں گے,
تو لوگ آپ سے صاف کہیں گے یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب، یہ تجھے درس ملتا ہے تیرے استادوں سے؟ صاف مائیں کئی دفعہ کہہ دیتی ہیں تینوں پیر صاحب یہ نہیں دس دے کہ ماں پیو دی بھی خدمت کرنی چاہیے گی۔ تو بھائی جب تک عمل اور کردار نہیں ہوگا اتنی دیر تک دین سیکھنے کا اور یاد کرنے کا اور حصول کرنے کا نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اور تیسری اور آخری بات جس پر کامیابی کا مدار ہے وہ ہے اخلاص۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور اگر آپ مخلص نہیں ہوتے، دنیا میں بے چین، بے قرار، مضطرب زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص نہیں ہوتے۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ کسی رستے کو چن لیتے ہیں نا، اخلاص کے ساتھ، تو پھر تو اس رستے کی ساری دھوپ کسی قسم کی طبیعت کے اندر کڑواہٹ پیدا نہیں کرتی، پھر تو کہیں بھی انسان پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مخلص ہے۔ پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر جسم کو تھکاوٹ ہوتی ہے، ذہن کو کبھی بھی نہیں ہوتی، پھر وجود کمزور پڑتا ہے، روح کبھی بھی کمزور نہیں پڑتی، پھر آپ طاقتور اور توانا رہتے ہیں، پھر آپ بولتے ہیں تو آپ کی گفتگو اثر پذیر رہتی۔ اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں سے فرمائے گا ان لوگوں سے جا کے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، میں تمہیں تمہارے اس عمل کا اجر دوں گا جو خالص تم نے میری رضا کے لیے کیا۔ یہ اللہ والوں سے آپ محبت بھی کریں نا، یہ آپ ناراض اگر نہ ہو تو ہر کام ہی تجارت بنا لیا۔ پیر صاحب کے پاس جا کے بھی لوگ کہتے ہیں جہاں دین سیکھنے گئے وہاں بھی دنیا آ گئی۔ زیادہ تر گفتگو یہ ہے کہ جناب میرا کام نہیں چلتا، جناب فلاں چیزیں۔ تو میرے بھائی کام چلانے کے لیے تو اچھے بزنس مین سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، وہ آپ کو کوئی خاص چیزیں بتاتا کہ کون سا بزنس شروع کر لیں اور اسے کتنا ٹائم دیں اور کتنی انویسٹمنٹ کریں تو چل جائے گا۔ اس کے لیے آپ پیر صاحب کے پاس کیا لینے آئے؟ دعا کی برکت کا انکار نہیں کرتا، اللہ والوں سے محبت کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے، رب کا بندہ جان کے، رب کا۔ اور اگر کسی قسم کے بھی مقاصد اس میں شامل آ گئے تو اس کی روحانیت اور نورانیت ختم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہروں کا نور 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، اللہ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا۔ تو کریم فرماتے ہیں جب پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو آواز کرم آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، کوئی ان کو ذاتی لالچ نہیں تھا، قطعاً نہیں۔ اخلاص حسن ہے، اخلاص۔ اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اخلاص ہی تو ملتا نہیں۔